رحمت میں منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ میں پہلے بھی جوان کا واقعہ مجالس میں بیان کر چکا ہوں، تکرار پوری بات نہیں ہے، بہرحال آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں نے نہ سنا ہو۔ یعنی خدا پر اگر انسان کو خوف ہو تو انسان کہیں پر بھی ہو۔ میر داماد کے والد کا واقعہ ہے جو بہت بڑے فلاسفر تھے۔ یہ جو حکومت تھی اصفہان کی، اور اس کے اندر بادشاہ جو تھا اس کی ایک بیٹی ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی۔ بادشاہ کو پتہ چلا، ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی، رات گزر گئی، صبح ہوئی، دیکھا بیٹی خود واپس آ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹی صحیح ہے، سالم ہے؟ کہاں سالم ہے؟ کہا بلاؤ۔ کہا کہاں گئی تھی رات؟ کہا ناراض ہو کے نکل گئی، شہر سے ہوتی ہوتی بازار، رات ہو گئی۔ رات ہوئی تو بازار کے اندر ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی، تو میں وہاں چلی گئی تو دیکھا ایک کمرے میں، ایک حجرے میں جو ہے وہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے شمع کے ساتھ۔ تو کہتے ماما چلی گئی اور میں نے وہاں رات گزاری۔ کہا اس نے تمہیں دیکھا؟ کہاں اس نے ایک دفعہ دیکھا جب میں گئی۔ کہا اس نے کھانے کو کچھ دیا؟ کہاں اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی۔ کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس کے پاس اتنا ہی کھانا تھا جو اس نے مجھے دیا۔ کہا اس نے اور کچھ نہیں کیا؟ کرن نہیں۔ کہا اس کو بلاؤ، طالب علم۔ اس طالب علم کو بلایا، اسے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا؟ کہاں ایک دفعہ نگاہ پڑی جب وہ آئی۔ کہا کیا ایسا آخر کیا وجہ تھی کہ پوری رات وہ تمہارے کمرے میں رہی، تم نے اس کو دیکھا تک نہیں دوبارہ؟ کہا جب مجھے وسوسہ ہوتا تھا کہ میں اس کو دیکھوں تو میں خدا کی بارگاہ میں کہتا تھا پروردگار میری عفت اور میری پاک دامنی کو بچا، اور میں اس کے لیے اپنی ایک انگلی کو شمع کے اوپر رکھتا تھا، اور اس طرح میں نے پوری رات گزار دی۔ پھر اس نے اپنے اندر سے اپنا ہاتھ نکالا، اس کا پورا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ خوف خدا، خوف خدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جاتے ہیں زلیخا کے سامنے تو علامہ طباطبائی تفسیر المیدان میں کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا زلیخا سے کہ تمہارا شوہر کیا سوچے گا، لوگ کیا سوچیں گے، نہیں، کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خدا، یعنی خدا کی طرف اصلا اپنے اوپر نہیں ہے، نبی ہے، صالحین میں سے، صدیقین میں سے، مگر یہ نہیں کہا کہ میں نہیں، کہا تیری پناہ پروردگار تو بچانے والا ہے۔ کہا یوسف کو مڑ جاؤ۔ یوسف 7 بند دروازے کھول دیے۔ جو خدا یوسف کے لیے 7 دروازے بند کھول سکتا ہے وہ ہمارے لیے بھی کھول سکتا ہے۔ اگر خدا ہو زندگی میں، لڑکا جوان تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ کچھ چیز آتی ہے، کھلتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا کا کیمرہ تو آن ہے، سیف ہو رہا ہے اس کی بارگاہ میں۔ یہی تو ہلکی چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں کہ جو میرے قلب کو سیاہ کر دیتی ہیں۔ اور پھر میں کہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، میری کیفیت پیدا نہیں ہوتی مولانا صاحب، میں جو ہوں وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، میرے رزق میں رکاوٹ آ رہی ہے، یہ نیچرل ہے۔ وہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے ہے، خوب گھر کے اندر مشکلات ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ میں کہیں اور متوجہ ہوں، میں اس طرح اپنی زوجہ کی طرف نہیں۔ آیت اللہ نخود کی اصفہانی، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ شخص ان کی خدمت میں آیا
کہتے ہیں کہ میں جب میری نگاہ کنٹرول نہیں ہوتی تھی نامحرم کی طرف تو میں نے کہا کیا شادی کر لوں، میں نے شادی کر لی، مگر اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ میں نہیں کر پا رہا. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی زوجہ پہ، وائف پہ اکتفا کر جاتے تو پھر کبھی بھی تمہاری نگاہ دوسری طرف نہیں ہوتی. یعنی انسان اگر ارتباطات کو الہی ارتباط، الہی رابطہ سمجھے تو انسان کبھی بھی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوگا. اور عزیزان محترم، امام خمینی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نگاہ نامحرم انسان کو 100 سال پیچھے پھینک دیتی ہے. 100 سال پیچھے پھینک. 100 سال تو زندگی نہیں ہے. 100 سال تو زندگی نہیں ہے ہماری. ہماری زندگی کتنی ہے؟ آج تو 20-25 میں ہی آدمی فارغ ہو رہا ہے. ہر چیز فاسٹ فوڈ ہو گئی ہے نا، فاسٹ ہوتی جا رہی ہے. بندہ بھی فاسٹ، جنازے بھی فاسٹ جا رہے ہیں، جلدی جا رہا ہے. میں 40-50 سال زندگی گزاروں، ایک نگاہ خدا نہ خواستہ ہو تو میں تو ویسے ہی مائنس میں ہوں. معاملہ سخت ہے عزیزان محترم، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. یہ تو لطف کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کوئی آپشن ہے ہمارے پاس. باقیوں کے پاس تو آپشن بھی کوئی نہیں ہے. ایک آپشن ہے کہ چلیں نکل جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آپشن کو لیں، صبح گناہ کریں، شام کو آئیں مجلس میں. نہیں محرم آئے گا تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا کہ جو پورے 5 دن کماتے ہیں، 2 دن اڑاتے ہیں، پھر چرچ چلے جاتے ہیں، کنفیس کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ شروع. توبہ کے اصل معنی شرمندگی کے ہیں. توبہ کے اصل معنی اپنے آپ کو خدا کی طرف پلٹانے کے معنی ہیں. خوب انسان اندر سے شرمندہ ہو جب خطا کرے. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل تمہارا خدا کا گھر ہے، اسے کسی اور کو کرائے پر مت دو، اس پر صرف خدا ہونا چاہیے. خوب اس گھر کے اندر عزیزان محترم خدا تھا، اس گھر میں عبادت خدا کی ہے، اس گھر کے اندر مناجات خدا کی ہے. اب کیا قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے.